सफर जहान से करना जान बेटे का गजब है खून में भरना जान बेटे का सितम है जी से गुजरना जवान सितम है जी से गुजरना जवान बेटे का शबाब था के शहे मशरक़ैन से छूटे मुहब्बो पीड़ो के अकबर हुसैन मुहब्बो पीड़ो के अकबर हुसैन से छूटे खुदा पिदर को ना दिखलाए मर्ग राह के जान कलेजा जख्मी हो जब दिल को फिर करार कहाँ उधर तो सीने अकबर से गुजरी नौ के सीना लहू इधर हुआ चश्मे इमाम दीस रवा तड़प के जानिबे गर्दू निगाह की शने जमीन हिल गई कैसिया जमीन हिल गई कैसिया की शने पुकारते हुए दौड़े मेरे शहीद पिसर मेरे जवां मेरे मैरू मेरे शहीद पिसर मेरे हसी मेरे यूसुफ मेरे रशीद पिसर करीब हो कहीं मैदान से या बैत पिसर पिदर पे आज नई वारदात है बेटा खबर नहीं मुझे दिन है गिरा खबर नहीं मुझे दिन है गिरा बेटा किधर गए मेरे गुल परहन अली अकबर मेरे खलील मेरे कम सुखान अली अकबर जवान मर्ग गरीबुल वतन अली अकबर उजाड़ कर गए मेरा चमन उजाड़ कर गए मेरा चमन अली अकबर बुला के घर से यहाँ अश्किया ने लूट लिया दुआई है कि मुझे करबला दुआई है कि मुझे करबला दर्द दिल था के थामे हुए जिगर दौड़े कभी तो फौज पार मानिंद शेर नर दौड़े कभी उधर गए रोते कभी उधर दौड़े लुटी हुई वो कमाई बसत तलाश मिली जमी पे खून में गलता पिसा जमी पे खून में गलता पिसा की लाश मिली अजीब हालते फर्जंद नौजवान देखी अतश से होठों पर निकली हुई ज़बान देखी कमर से चेहरे पे जर्दी लबों पे जान देखी कलेजा फट गया सीने में जान कलेजा फट गया सीने में जान सीना देखी पिदर के सामने बेटे का दम खड़ता था हुसैन देखते थे और घर हुसैन देखते थे और घर
حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے مہدی محمود ایک داخل صاحب روح فیصل سوال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صلوات عليهم من ربهم ورحمة. صلوات بهم قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں سیقول دوسرے پارے میں اپنے امتحانوں کی چند قسموں کو بیان کرتے ہوئے، اس لیے کہ انسان کے لیے اللہ نے پوری زندگی امتحان رکھی ہے، اور ایک امتحان ایسی شے ہے کہ جس سے کوئی نبی نہیں بچا اور کوئی ولی نہیں بچا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر نبی اور ہر ولی کی منزلت اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اس نے امتحان کے پیپر کیے ہیں اللہ کے. امتحان اصل میں یہ امتحان جسے آپ ایگزام کہتے ہیں، یہ امتحان نہیں بلکہ امتحان محن سے ہے. جیسے آپ رنج و محن کہتے ہیں، اس محن اس کا وہ رنج و محن سے یہ امتحان بنا ہے. تو ہم امتحان کہتے ہیں یعنی ایگزام پیپر. وہ ایگزام عربی میں اس کے معنی نہیں ہے، بلکہ عربی میں امتحان الف میم تو بڑی ہے الف نون، اس کا اصل مادہ یعنی اصل حرف اس کا محن ہے، یعنی جس میں انسان کا دل رنجیدہ ہو اور انسان کو صبر کرنا ہو. یا آپ رنج و محن میں استعمال کرتے ہیں، جو رنج کے معنی میں ہے وہ معنی محن کے ہیں، اس کے معنی امتحان کے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے امتحان لیا، ابتلا میں ڈالا چند کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا، فَتَمَّهُنَّ، پھر ہم نے ان کا امتحان کی لیا. اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے کیا کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. جب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم تم کو اب لوگوں کا امام بنا رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ امام پہلے نہیں بنایا تھا، بلکہ جب ان کو امتحان میں کامیاب پایا اور امتحان لے لیا، جب اس میں کھڑے اتر گئے، تب جا کر اللہ نے ان کو امامت عطا کی. لیکن فرق ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی امامت میں اور ائمہ معصومین کی امامت میں کیا فرق ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّ، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے. امتحان لیا اور کہا کہ انی جاعلک، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. انی جاعل مانے قرار دینا، معین کرنا. ہم تم کو معین کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. امام کس کا؟ للناس، لوگوں کا. لوگوں کا ناس مانے لوگ، پبلک پیپل، لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. تم کو اب بنا رہے ہیں. تو فرق ہے. ان کو امتحان لینے کے بعد اس دنیا میں جب امتحان لیا تو امام بنایا تھا. اور مخاطب کسی کر رہا ہے؟ اللہ لوگوں کو نہیں مخاطب کر رہا ہے، بلکہ مخاطب خود ابراہیم کو کر رہا ہے آیت میں کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا، جب تم کو کھڑا پایا، جب تم نے امتحان پورا کر دیا تو ابراہیم اب تم اس منزل میں ہو. انی جاعلک، ہم تمہیں بنا رہے ہیں للناس اماما، لوگوں کا امام. یعنی نبی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خبر پہنچا دینا بس. وما علینا الا البلاغ. نبی معنی خبر پہنچا دینے والا. نبا کے معنی خبر کے ہوتے ہیں. رسول معنی پہنچانے والا. ارسال و ترسیل یعنی پہنچا دینا. تو نبی معنی پہنچانے والا، رسول معنی پہنچانے والا. مطلب ہے کہ اب تک نبی
اور रसूल की मंजिल थी कि तुम पहुंचा रहे थे। अब तुम्हें इस बात का भी हक है कि जिन तक तुमने पैगाम पहुंचाया है उन्हें पूरे तरीके से लीड करो। ये बहुत बड़ी मंजिल होती है, तब तुम इनकी क़यादत भी कर सकते हो, तुम्हें हम अपनी तरफ से इस बात का हक देते हैं। और जब यहाँ पर बात आती है मौलाए कायनात की या अली इब्न अबी तालिब की, रसूल खुदा की, तो अल्लाह ये उनको मुखातब करके नहीं कह रहा है कि हम तुम्हें वली बना रहे हैं इसलिए कि तुमने हालत रुकू में अंगूठी दी है। देखिए मुखातिब उन्हें नहीं किया जा रहा है, उनकी तरफ नहीं मुखातिब है कि तुमने हालत रुकू में अंगूठी दी तो हम तुम्हें अब आज से वली बनाते हैं, ये अल्लाह ने नहीं कहा है। बल्कि अब जब अंगूठी दी मौलाए कायनात ने तो अल्लाह ने जो ऐलान किया, तो ऐलान करते वक्त उनको नहीं मुखातब किया बल्कि लोगों को मुखातब किया कि तुम्हारा वली कौन है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, जमा हाजिर का सेवा तुम सब लोग। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है और वो लोग जो कि हालत रुकू में अंगूठी देते हैं। यानी मतलब ये किससे कह रहा है अल्लाह? उनसे नहीं कह, लोगों से कह रहा है। वहां इब्राहिम से कह रहा है, इसलिए जब ओहदा दिया जाता है तो ओहदेदार को मुखातब किया जाता है कि ये तुम्हारा ओहदा आज से हो गया। और जब लोगों को मुखातब किया जाता है तो ओहदे का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ओहदा दिया नहीं जाता है। तो यहाँ पर ओहदा दिया नहीं गया था अली को विलायत का, बल्कि पब्लिक जो मुतवज्जे नहीं थी, आवाम जो मुतवज्जे नहीं थे, उनको मुतवज्जे किया जा रहा था कि तुम पहचान लो इनके पास ओहदा इमामत है। यानी इनको दुनिया में आने के बाद ओहदा इमामत नहीं दिया गया था। यानी ये वो है कि जो इस दुनिया में इंसान थे इब्राहिम, और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया था। और ये वो हैं जो इमाम थे मगर इंसान बना के भेजा था। सलावत भेजे मोहम्मद। तो वहां पर ये तारुफ हो रहा था कि तुम इन्हें पहचान लो कि तुम्हारे वली हैं, तुम्हारे सरपरस्त हैं, और अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो बस अल्लाह खुद कहता है कि हम जो है सबको मुखातब बुलाएंगे जब, तो यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, हम जब बुलाएंगे सबको तो किसके साथ बुलाएंगे? हर एक को उनके लीडर और रहबर के, जिसको तुमने अपना लीडर समझा, जिसको तुमने अपना रहबर समझा, जिसको तुमने अपना कायद समझा, उन्हीं को हम बुलाएंगे और उन्हीं के साथ पीछे पीछे तुम होगे और आगे आगे वो लोग होंगे। और उसके बाद देखा जाएगा, इससे तुम्हारी अकल का मेयार समझ में आ जाएगा, तुम्हारी अकल का मेयार क्या है। भाई अपने कायद और रहबर और अपने लीडर के इंतखाब से कौम के भी स्टेटस का पता लगता है कि कौम कैसी है। कैसे तो नहीं का ऐसे वैसे को, यानी इतने आप बदतर मुल्क, जिसको आप बदतर मुल्क तो कह लीजिए, इस्लाम के एतबार से तो बदतर ही मुल्क कहेंगे आप, लेकिन इस मुल्क के लोग भी चाहे जितना आप बदतर कह लीजिए, लेकिन अगर अपना कायद चुनते हैं तो उसे बदकिरदार देखना पसंद नहीं करते। मैंने पढ़ा था, इंसान खुद अपने लिए बुराई पसंद कर सकता है, अपने कायद के लिए पसंद नहीं कर सकता। लेकिन वो न जाने कैसे लोग जो फख्र से अपने कायद के लिए लिखते हैं कि नमाज कज़ा हो गई थी, भूल गए थे, है ना, अंदर से मसला पूछ के बताते थे, कुछ नहीं याद हुआ तो लौंडी से पूछ लेते थे। अरे भाई जगह जगह हजरत उमर का ये फिक्रा मौजूद है कि अल्लाह उसकी हिदायत करे, जो मेरी अल्लाह उस पर रहम करे, तमाम किताबों में, जो मुझे मेरी गलतियों की तरफ मुतवज्जे करता रहे। ये हर जगह इन्हों की तारीफ में लिखा जाता है, तमाम किताबों में अहले सुन्नत की, क्या बहुत फख्र से लिखा जाता है कि हमेशा आप कहते थे अल्लाह उसकी हिदायत, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे जो कि मेरी गलतियों पर मुझे टोकता रहे। इसका मतलब खुद इस बात के इकरार करते थे कि मैं मासूम नहीं। तो जो किया आपने, खैर बात तो इस तरफ न जाए, तो उनको उनका ओहदा इमामत पहचानवाया गया था इसलिए कि वो अल्लाह के ऐसे इमाम बन के आए थे, उनको अल्लाह ने वली मुतलक बना दिया था। और यहाँ पर जब बात आई तो इसीलिए अल्लाह ने अपनी बात रखी कि इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है, और वो है कि जो हालत रुकू में अंगूठी देते हैं। यानी ये मालूम हो जाए कि जो विलायत अल्लाह की है वही नबी की है, वही इमाम की है। यानी इसमें एक बात और है ना कि अगर अल्लाह डायरेक्ट इमामत का ऐलान कर देता तो आप ये समझते कि नबूवत कम है, इमामत ज्यादा है, इसलिए कि नबी पहले बना गए इब्राहिम, इमाम बाद में बनाए गए। ऐसा हो सकता था कि आप ये समझते कि मौलाए कायनात आगे रसूल कुछ नहीं, कहा नहीं, दोनों के दोनों बराबर है। और जो फरमाने के नहीं आप, असल मसला विलायत का है। खैर ये मेरा मौजूद नहीं, लेकिन मकसद ये था कि अब इस आयत में ये ऐलान हुआ, जो इम्तिहान की मैंने बात की, कि अल्लाह ये कह रहा है कि हम अपने खास बंदों का इम्तिहान लेंगे। कैसे? वला नबलुवन्नकुम, हम उनका इम्तिहान लेंगे बेशैइन, चंद शय से, चंद चीजों से, चंद चीजों के जरिए से। किस चीज से? बेशैइन मिनल खौफ, कभी तो हम खौफ के जरिए से लेंगे कि उन पर खौफ तारी हो गई, ये चीज चली न जाए, ये चीज हाथ से निकल न जाए, मुख्तलिफ किस्म के खौफ आ जाएंगे, खौफ की जितने किस्म मिनल खौफ है। वलजू, और कभी कभी हम उनका भूख के जरिए से इम्तिहान लेंगे। खौफ वलजू है। अब भूख का मतलब ये भी नहीं समझ जिसके पास पैसा है कोई जरूरी नहीं कि उस पर भूख का इम्तिहान न उतरे,
امتحانات الگ الگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر پیسہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بھوک رہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورا پیسہ رکھ کے بھی آدمی بھوکا رہ سکتا ہے کہ نہیں. آپ جا رہے ہیں, معلوم ہوا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, اپنے پلین سے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, بزنس کلاس میں جا رہے ہیں, معلوم ہوا کہ آپ کا پیسہ راستے میں غائب ہو گیا, پلین بھی لیٹ ہو گیا, مختلف ایسے حالات ہو گئے کہ سب رکھ کے بھی آدمی بے بس ہو جاتا ہے. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں اللہ دلیلیں اس بات کی اس کے سامنے روشن کرتا رہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کوئی ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کچھ ہیں. اب انسان نہ سمجھے تو یہ اس کی کمزوری ہے, یہ اس کی بات ہے. اور یہ سب کھلا ہوا ہے. قرآن میں ایک لفظ میں پڑھا تھا, اس وقت لیڈی ڈائنا کا قصہ ہوا تھا, تو میں نے ایک مجلس وہاں پڑھی تھی اسی پر, تو یہ کہا تھا مبین کے اوپر کہ مبین کیا چیز ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز ڈھکی نہیں رکھی, زلال مبین, یعنی ہر چیز کھلی ہوئی ہے. مبین مانے کھلا ہوا ہونا. کوئی چیز بھی انسان کی زندگی میں دلیل اللہ کی ڈھکی نہیں. تو اللہ کا نام خوف سے لیں گے, وجو اور بھوک کے ذریعے سے. کبھی تمہارا بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے, تمہارے اندر شرافت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے نا, کہ تم کس طریقے سے اسے نبھاتے ہو. من الخوف والجوع ونقص من الاموال. اور کبھی کبھی تمہارا مال, ہم نقص مانے کم ہو جانا, اب کبھی ایسا ہوگا تمہارے مال کو ہم کم کر لیں گے. ونقص من الاموال, تمہارے مال کو ہم کم کر لیں گے, تمہارا مال غائب ہو جائے گا, مال ضائع ہو جائے گا. کسی طریقے سے بھی تمہارا جب مال کم ہوگا, ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اس امتحان میں کیا کر رہے ہو. مال کے ضائع ہو جانے سے ایسا تو نہیں ہے کہ تم مذہب کو چھوڑ دیتے ہو, دین کو چھوڑ دیتے ہو, تم راستے سے ہٹ جاتے ہو, صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہو. ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تمہارے دل میں کیا. ونقص من الاموال, اور تمہارے مال کے ذرا سے کم ہو جانے سے تمہارا امتحان لیں گے. والانفس, اور کبھی کبھی جانوں کے ذریعے سے امتحان لیں گے. والانفس, کبھی نفس ضائع ہو جائے گا, تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی. جس کو تم چاہتے ہو وہ تمہارا سامنے دنیا سے چلا جائے گا. یعنی مختلف انداز سے جان, والانفس, اور نفس کے ضائع ہونے کے ذریعے سے, یا جان پر کوئی اور مصیبت آ جائے, بیماری وغیرہ, نفسوں کے ذریعے سے امتحان لیں گے. اس کے بعد والانفس والثمرات, اور ہم تمہارا کچھ, ثمر کے معنی ہوتے ہیں پھل کے, جسے آپ فروٹ کہتے ہیں, پھل کے ہوتے ہیں. والثمرات, اور ہم تمہارا امتحان لیں گے پھلوں کے ذریعے سے. یہ آخری منزل امتحان میں, یہ آخری بات بیان کی گئی ہے, والثمرات, اور تمہارا پھلوں کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے. تو مفسرین نے لکھا کہ پھل سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی, یعنی پہلے جان کی بات کرنے کے بعد بھی پھر اللہ نے والثمرات کہہ کر اسپیشل اور مخصوص تذکرہ, جان میں یہ بات آ سکتی تھی لیکن مخصوص تذکرہ کیا کہ ہم پھلوں کے ذریعے سے امتحان لیں گے. یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں تمہاری اولاد کو اٹھا لیں گے اور تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اس پر ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو. والثمرات, اور پھلوں کے ذریعے سے. اور اس کے بعد کہا کہ اس کی پہچان کیا ہے کہ تم ثابت قدم ہو کہ نہیں ہو. یہ آخرت میں ضرورت نہیں جانے کی, اسی دنیا میں دیکھ لیا جائے گا کہ تم سارے امتحانوں میں کامیاب ہو رہے ہو کہ نہیں. اگر کامیاب ہو رہے ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پھر ہم اسی دنیا میں خوشخبری دیتے ہیں, وبشر الصابرین, اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. الصابر الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, قالو, تو پھر فوراً یہ کہتے ہیں, پہچان بتائی جا رہی ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو رہے ہو یا ناکام ہو رہے ہو. قالو انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی تو فوراً وہ یہ کہہ دیتے ہیں, ارے کوئی چیز گئی تو کیا کوئی ہماری تھوڑی تھی, ہم تو خود اللہ کے لیے ہیں اور پھر اسی طرف ہم کو پلٹ جانا ہے. اور جب یہ کیا تو اسی قرآن مجید نے یہیں پر تعریف دی. جنت میں بعد میں لکھا صلاۃ علیہم من ربہم والرحمہ, اور جو لوگ ان امتحان کی کامیابی کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ارے کوئی چیز گئی تو جائے, اس سے ہم سے کیا مطلب, ہم تو خود اللہ کے لیے, پھر اس طرف پلٹ کے جانا ہے. تو ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات ہے اور اللہ کی رحمت ہے. کیا آپ نے اسی دنیا میں اللہ نے ان پر صلوات بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. یعنی یہ انسان کی عجیب و غریب منزل ہوتی ہے. قرآن کی آپ آیتوں کی منزلوں کو تو دیکھیں, قرآن نے ہر مسئلے کو کس طریقے سے حل کر دیا ہے. قرآن میں آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے لیکن غور کرنے کی بات ہے. آگے کہتے ہیں صلاۃ, ان پر صلوات ہے اللہ کی طرف سے, لیکن پہچانے کو یہ کہیں پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو پھر پلٹ کے جانا ہے. عجیب و غریب, اس کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے. کلمہ استرجاع یعنی طلب رجعہ, پلٹنا یعنی اللہ. اور کوئی ضروری نہیں کہ کسی کے مرنے پہ آپ اللہ الا الیہ راجعون, کوئی مصیبت آپ پر پڑ جائے, اسلام پر کوئی مصیبت پڑ جائے, دین پر آپ کوئی مصیبت سنیں, آپ فوراً یہ کہیں کہ انا للہ. کسی مسلمان ملک پہ حملہ ہو جائے, کسی مسلمانوں پر مصیبت آ جائے, کوئی بڑی مصیبت, کسی بھی بات میں جب آپ فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کے لیے, اسی طرف ہم کو پھر پلٹ کے جا رہا ہے. لیکن سب سے سخت امتحان ہم یہ لیں گے بس ثمرات, ثمر کا, یعنی تمہارا پھلوں کے ذریعے لیں گے. اور جس نے اس میں صبر کیا, یہ خاص بات, یعنی جہاں اللہ کو تمام چیزوں کا پھل دینا ہے اور جہاں اللہ تمام چیزوں کا اجر انسان کو عطا کرے گا, وہاں پر اولاد کے غم میں صبر کرنے کا اسپیشل اور مخصوص اجر اللہ نے رکھا ہے.
کہ ہم جن کا اولاد کے ذریعے سے امتحان لیں گے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ائمہ معصومین کی زندگی میں سب کچھ مل گیا. کون سی ایسی مصیبت زندگی میں نہیں ملے گی. اور یہ تو وہ امتحان جو پیغمبر اکرم کا لیا. جناب ابراہیم جو پیغمبر اکرم کی زوجہ ماریہ قبطیہ سے تھے، یعنی جناب ابراہیم جو رسول خدا کے بیٹے تھے، اور وہ اپنے زانوں پر پیغمبر بٹھائے ہوئے، ایک زانوں کے اوپر پیغمبر اپنے جناب ابراہیم کو بٹھائے ہوئے اور ایک زانوں کے اوپر پیغمبر امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے. یعنی پیغمبر کا بھی ایک بیٹا جوان ہوا تھا. توجہ کر رہے ہیں. اور پورا آپ کو باب ملے گا، صبر کا پورا باب ملے گا. صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ رونا صبر کے منافی. اگر رونا صبر کے منافی ہوتا اور نہ رونا صبر ہوتا تو اللہ آیت میں یہ کہتا کہ وہ روتے نہیں ہیں. اللہ آیت میں یہ کہتا ہے کہ وہ روتے نہیں، آنسو نہیں بہاتے. ایسا تو نہیں ہے. بلکہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ جو اللہ کے جو میں نے اس دن آیت پڑھی تھی نا کہ جب فرعون ڈوبا تو اللہ نے کہا ما بکت علیہم السماء والارض، کہ وہ لوگ تو ایسے ذلیل لوگ تھے کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. تو اس کا مطلب کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان پر زمین کو بھی رونے کا حکم دیتا ہے، آسمان کو بھی رونے کا حکم دیتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے ما بکت، ان پر کوئی آسمان و زمین نہیں روئی. وہ لوگ ایسے تھے. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں جو باعظمت ہوتے ہیں ان پہ سب روتے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کیسے روتے ہیں؟ تمام مسلمان تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کے اندر آئے، پیغمبر جب پیدا ہوئے تو تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ جتنے بت تھے دنیا میں سب روئے زمین پر منہ کے بل گر گئے، سارے بت گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، جتنی پارسیوں کی آگ تھی پوری دنیا کے اندر سب بجھ گئی. یعنی اس وقت یہی اللہ نے رسول کی پیدائش کے لیے اعلان کا میڈیا استعمال کیا تھا کہ کیسے معلوم ہو کہ رسول آیا ہے. سارے بت جتنے تھے سب زمین پہ گرے، ہے نا. دریا ساوا اتنا بڑا دریا جس کی پوجا ہوتی تھی خشک ہو گیا، وہ دریا خشک ہو گیا. آج جتنی آگ تھی سب خاموش ہو گئی، بجھ گئی. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات جب رسول کی پیدائش میں خوشی کا اظہار کر سکتی ہے جو بے جان ہے، تو پھر غم کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ہر چیز خوشی میں بھی شریک ہوتی ہے اور غم میں بھی شریک ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو صبر کی تو صبر کا اب پوچھا گیا امام سے کہ صبر کہتے کسے؟ کہا صبر کس چیز کا نام ہے؟ کہا صبر یہ نام نہیں ہے کہ آدمی روئے نہیں. کہا صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی اور اس کی شان کے خلاف کوئی فقرہ نہ کہہ دے. یہ پہلے کیوں لے لیا، یہ ایسے کیوں کر دیا، اس کا وقت نہیں تھا معاذ اللہ. تو اس کا نام صبر ہے. اگر صبر کا تعلق قول سے نہ ہوتا، آنکھوں سے ہوتا، تو اللہ یہ تھوڑی کہتا کہ اپنی زبان سے یہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مطلب یہ کہ جب کوئی خیال آئے تو قوم اللہ کے لیے. اور میں ایک لفظ آپ کو دیتا ہوں. سورہ الحمد تو بہرحال اتنا بڑا سورہ ہے کہ شیطان رویا نہیں کسی آیت کے اترنے پر. شیطان اگر رویا تو سورہ الحمد کے اترنے پر رویا ہے. بہت غم منایا اس نے، اس لیے کہ شیطان کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی. سورہ الحمد اس میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی. اس میں ایک لفظ آپ روز استعمال، کسی کو کیا حق ہے کوئی اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھے، اپنے مال کو اپنا مال سمجھے، اپنی چیز کو اپنی چیز سمجھے، اسے کوئی سمجھنے کا رائٹ نہیں. اس لیے کہ ایک لفظ ایسا ہے سورہ الحمد میں جو سب کچھ سمیٹ لیتا ہے. وہ لفظ کون سا ہے؟ الحمد کا لفظ تو نہیں. جب آپ مالک نہیں ہیں تو پھر آپ سورہ الحمد میں کیا کہتے ہیں پانچوں وقت نماز میں؟ مالک یوم الدین. حقیقی مالک تو وہ ہے. تو مالک کو پورا اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو جیسے چاہے تصرف کرے. تو اگر مالک خود سمجھو گے اپنے کو تو ضرور اپنی زبان اس کے اندر شریک کرو گے. اور اگر مالک اللہ کو سمجھو گے کہ وہ مالک ہے تو چاہے مال جائے چاہے جان جائے ہر بار کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہ مالک کو اپنی چیزوں پر تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. جو چاہے کرے، ہم اس کے مالک ہیں. یہ تسبیح میرے ہاتھ میں اس کا مالک ہوں. ابھی تسبیح ہے، اس کو میں جیسے چاہوں کروں، ہے نا. اس کو بیچ دوں، اس کو اپنے پاس رکھوں، ہے نا. اس کو توڑ کے 33 دانے کو کلبے کو کوئی آدمی بولنے لگے بہت زیادہ بولے تو کہ آپ سے کیا مطلب، وہ مالک ہے وہ جانے. مکان ہے انسان کا، جہاں چاہے دیوار پر جہاں چاہے دروازہ لگا. جو مالک جس چیز کا ہوتا ہے تصرف کا حق رکھتا ہے. اس نے کہا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس لیے نہ سمجھیے گا آج کا مالک نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، آپ کا ذہن جا رہا ہوگا اس بات کی طرف. اس میں تو کہا گیا مالک یوم الدین تو قیامت کا مالک ہے. قیامت کا مالک یہ ہے کہ آج اختیار دے دیا ہے، اس دن کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا. پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے گا. اب خوش قسمت ہوا ہے کہ جو آج بھی اس کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول سمجھے. یہ مطلب ہے کہ سب کا حقیقی مالک تو وہی ہے. جو لفظ مالک پہ سمجھے وہ مالک ہے تو ہر چیز تو اس کی ہو گئی. اور ہر چیز تو اہل بیت نے اپنی زندگی میں بتائی دی. تو پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ابراہیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے جبریل آتے کہتے ہیں پروردگار آپ کو بعد درود و سلام یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دونوں بیٹوں میں سے اپنے یعنی حسین اور ابراہیم میں سے
ایک کو اپنے پاس رکھیں اور ایک کو پھر مجھے دے دیں آپ، یہ دو نعمتیں آپ اپنے پاس نہ رکھیں۔ تو پیغمبر نے ایک مرتبہ جناب ابراہیم بھی جوان ہو چکے تھے، ان کے چہرے کو دیکھا، ایک بار امام حسین السلام کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا دیکھیے پہلی قربانی حسین پر، سب سے پہلی راہ خدا میں قربانی حسین پر رسول نے دی۔ اس کے بعد جب دونوں کے چہرے کو دیکھ چکے تو دیکھنے کے بعد کہا جبریل جا کے خدا سے کہہ دو کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر سے قربان کر دیا، اٹھا لے ان کو۔ بس چند دن گزرے تھے کہ جناب ابراہیم بیمار پڑے اور بیمار پڑنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر اکرم نے خود اپنے ہاتھوں سے میت تیار کروائی، اپنے سامنے جنازہ تیار کرایا، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ بہت دیر تک سب تو رسول کر چکے، بڑے اطمینان و سکون سے دیکھتے رہے، لیکن پیغمبر نے ضبط کیا، برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب جناب ابراہیم کی میت کو رسول خدا لے کر قبر میں اترنے لگے تو آپ کا ہاتھ کانپنے لگا۔ جب آپ کا ہاتھ کانپنے لگا تو آپ نے کہا یا علی آؤ میرے بازوؤں کو تھام لو، اس لیے کہ مجھ سے سب ہوا لیکن جوان کی میت کو نہیں اٹھا سکتا۔ مولا کائنات نے سہارا دیا، ابراہیم کی میت کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد جب آپ باہر نکلے قبر کے تو پیغمبر نے ایک فقرہ کہا کہ اگر میں شریعت کا ذمہ دار نہ ہوتا، حاکم شریعت کا ذمہ دار نہ ہوتا تو اس بات کو حرام قرار دیتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھائے یا قبر میں لے کر اٹھ لے۔ تو شاید رسول کی نظریں یہ بھی تو دیکھ رہی ہوں گی کہ جس حسین پر سے ابراہیم کو قربان کیا ہے وہ فخر یوسف کو جنازہ اسے اٹھانا ہے۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں ساری منزلیں تھیں، معمولی بات نہیں ہے کہ وہ یوں کہیے کہ حسین نے رسول خدا کی میت اٹھائی تھی، اس لیے کہ جب بھیجا ہے، یعنی جب کسی کو حسین نے بھیجا تو اللہ کی طرف مخاطب نہیں ہوئے تھے کہ اس کو بھیجنے کے بعد اتنے بے چین ہو جائیں کہ اللہ کی طرف مخاطب ہو جائیں، لیکن جب علی اکبر کو میدان کربلا میں حسین نے بھیجا تو اللہ کی طرف مخاطب ہو کے آواز کا پروردگار تو گواہ رہنا، اس لیے کہ اب میں اپنا بیٹا سمجھ کے اس کی زیارت نہیں کرتا تھا، بلکہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے محبوب رسول سے سیرت اور صورت مشابہ ہے، اور جب میں تیرے رسول کی زیارت کا محتاج ہوتا تھا تو میں اسے دیکھ لیا کرتا تھا، اے پروردگار تو گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں۔ آپ نے دعا کی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو قاتل کے لیے بدعا بھی کی تھی حسین نے۔ اس کے بعد جب علی اکبر کو رخصت کر چکے خیمے میں گئے، لیکن ایک مرتبہ پھر خیمے سے نکلے اور علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے تھوڑی دور تک آپ چلے۔ جب چلے تو ایک مرتبہ علی اکبر جلدی سے گھوڑے سے اتر گئے، اترنے کے بعد باپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے کہ بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے ہیں، آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھ کے نہیں آتی۔ یہاں میں بیان کروں کہ ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں دنیا کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو پڑھ کے نہیں آتی ہیں اور جو سن کے نہیں آتی ہیں، جب تک کہ پریکٹیکلی وہ چیز آدمی کی زندگی میں نہ آ جائے۔ انہی چیزوں میں اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ پڑھ کے اولاد کی محبت کی کیفیت کیا ہوتی ہے نہیں سمجھ سکتا، وہ تقریریں سن کے اولاد کی محبت نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خود وہ صاحب اولاد نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ حسین نے یہ فقرہ کہا تھا کہ اے بیٹا علی اکبر تم ضرور میرے بیٹے ہو لیکن اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے علی اکبر نے کہا بابا آپ مجھے تو رخصت کر چکے ہیں، کہا کاش تم اگر صاحب اولاد ہوتے تو اس درد کو سمجھتے کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کہ حسین نے رخصت تو کر دیا۔ بس میں اپنے بیان کروں کہ پوری تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا، میں شہادت پڑھ رہا ہوں۔ ایک منزل آئی، علی اکبر بھی شہید ہو گیا، حسین میت کو لے کے بھی آئے اور کسی میت کے لیے حسین نے خیمے کے بچوں کو آواز نہیں دی تھی، لیکن جب علی اکبر کی میت لے کے آئے تو خیمے کے بچوں کو آواز بچوں آؤ سہارا دو، بوڑھا باپ ہے جوان کی میت نہیں اٹھتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے سہارا دیا تھا، میت لے کے آئے تھے۔ لیکن میں ماں کی بے قراری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کمال ہے، ضرور حسین امام وقت تھے لیکن کمال تو اس ام لیلہ کا ہے جس نے اس جوان کے لیے صبر کیا تھا، جس نے اس نوجوان کے سر کو دیکھا تھا اور جو اس نوجوان کے سر کے پیچھے پیچھے وہ وہاں تک گئی تھی، اللہ اکبر، کہ ساری بازار کی منزلوں کو طے کیا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں ملتا کہ ام لیلہ بآواز بلند روئی ہوں۔ حتیٰ کہ شام میں سب کے سر آئے تھے، ام لیلہ بآواز بلند نہیں روئی تھی۔ لیکن عید کا دن تھا اور عید کے دن جناب زینب ام لیلہ کو لے کر گھر سے نکلی تھی کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ام لیلہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ایک مرتبہ ام لیلہ ہوش میں آئی تو جناب زینب نے ایک مرتبہ پوچھا لیلہ تمہیں کیا یاد آ گیا؟ میں نے اتنی منزلیں تم کو دیکھی طے کرتے ہوئے لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا تم اس طریقے سے چیخ کے روئی ہو، آج کیا بات ہے کہ تمہیں اس طرح سے غش آ گیا؟ کہا شہزادی بس یہ سمجھ لے کہ آج عید کے دن